السلام علیکم دوستوں، میں ہوں راؤ قمر رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ تعلیم سے فارغ ہوئی تو ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ تگ و دو کے بعد ایک سکول میں بطور ٹیچر ملازمت مل گئی۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، میں نے بھی برے حالات میں کنارے کا سانپ پکڑ لیا۔ ایم اے پاس کرنے کے بعد ایک پرائمری سکول میں ٹیچر لگی، وہ بھی بہت قلیل تنخواہ پر۔ پھر بھی رب کا شکر بجا لائی کہ چلو کچھ پیسے تو ہاتھ آ ہی جائیں گے۔ ابو کی پینشن کے ساتھ گھر کے راشن میں بھی اپنا حصہ ڈالوں گی۔ سکول کی ڈیوٹی کے بعد میں محلے کے بچوں کو بھی ٹیوشن پڑھانے لگی۔ اس سے کچھ اضافی آمدنی ہوتی تو چھوٹے بھائی کی سکول کی فیس ادا ہو جاتی۔ ایک روز میری ایک شاگردہ رقیہ جو گھر پر ٹیوشن پڑھنے آئی تھی، اس نے کہا، مس کیا آپ میری ایک سہیلی کو پڑھا دیں گی؟ ہاں کیوں نہیں، کل اسے اپنے ساتھ لے آنا۔ مس وہ امیر لوگ ہیں، زارا کی امی نے کہا ہے کہ کوئی ایسی ٹیچر ڈھونڈ کر دو جو گھر پر پڑھانے آ سکے۔ بچی کو ہم کسی کے گھر ٹیوشن کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ اس لڑکی کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ کچھ دور ہے مگر پیدل کا راستہ نہیں ہے۔ ان سے کہو سواری کا انتظام کر دیں تو میں پڑھا دوں گی۔ اگلے روز رقیہ نے بتایا کہ زارا کی امی کہتی ہیں وہ سواری کا انتظام کر دیں گی۔ ان کی امی کی گاڑی آپ کو گھر لے جائے گی اور چھوڑ بھی جائے گی، اور جو فیس آپ کہیں گی وہ دیں گی۔ ٹھیک ہے، ان کو بتا دینا کہ وہ مجھے شام 5 بجے لینے آ جائیں، میں 1.5 گھنٹہ پڑھا دوں گی اور ٹیوشن فیس بھی میں نے ان کو بتا دی۔ اگلے روز زارا کی امی ڈرائیور کے ساتھ آ گئیں۔ وہ ایک اچھی اور ملنسار خاتون تھیں، بچی بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ میں نے زارا کو ٹیوشن دینا قبول کر لیا۔ ان کا بنگلہ شہر کے ایک عمدہ علاقے میں تھا، جس کو نہایت خوبصورتی سے سنوارا گیا تھا۔ دبیز، نرم، خوش رنگ، قیمتی قالین، فانوسوں سے مزین چھتیں۔ مجھے ملازمہ نے ایک کمرے میں بٹھایا جو مشرقی طرز پر آراستہ تھا۔ یہ زارا کی امی کا کمرہ تھا۔ انہوں نے روایتی طریقے سے قالین بچھا کر اس پر خوش رنگ گاؤ تکیے رکھے ہوئے تھے۔ اس کمرے میں ٹیک لگا کر ٹانگیں پسار کر بھی بیٹھ سکتے تھے۔ میز کرسیوں کا تکلف نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد خاتون قیمتی زیورات پہنے سفید ساڑی میں ملبوس تشریف لائیں۔ ہمارے گھر تو وہ سادہ لباس میں آئی تھی۔ آج شام شاید ان کو کہیں تقریب میں جانا تھا، مگر زارا نہیں جا رہی تھی کیونکہ اسے مجھ سے پڑھنا تھا۔ وہ ایک سلجھی ہوئی اور خوبصورت لڑکی تھی۔ پہلی نظر میں ہی وہ مجھے اچھی لگی۔ اب میں روز شام کو مقررہ وقت پر اسے پڑھانے کو جانے لگی۔ پہلے میری خاطر تواضع کی جاتی، پھر پڑھائی شروع ہوتی۔ جلدی میں نے جان لیا یہ لڑکی نہ صرف سنجیدہ مزاج ہے بلکہ دوسروں کا خیال کرنے والی، باادب اور بے حد حساس بھی ہے۔ وہ ایسی شاگردہ تھی جس کا مجھے خاص خیال رکھنا پڑتا تھا، اور وہ بھی میرا خاص خیال رکھتی۔ اپنے والدین کی واحد چشم و چراغ کے والد محض میٹرک پاس تھے، جبکہ ماں نے بی اے کیا تھا۔ رشتہ دار ہونے کی وجہ سے زارا کی والدہ کا رشتہ ان کے چچا زاد یعنی زارا کے ابو سے ہو گیا تھا۔ تعلیم اور ذہنی سوچ کے لحاظ سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ زارا کے والد کو اپنے باپ دادا سے ورثے میں بہت کی زمین جائیداد اور چلتا ہوا کاروبار ملا، تو دولت ان کے گھر کی باندی بن کے رہنے لگی۔ اس کے والد موسیقی کے دل دادا تھے، گھر میں جھولا پڑا ہوا تھا اور بے شمار ریکارڈر رکھے تھے۔ ان دنوں وی سی آر وغیرہ نہیں تھے۔ زارا کی امی ہلکے رنگ کے نفیس اور خوبصورت لباس زیب تن کرتی۔ شوہر کی گاڑی علیحدہ تھی، بیگم کی علیحدہ، ڈرائیور بھی دونوں کے الگ الگ تھے۔ اس کے علاوہ بھی کام کاج کے لیے ملازمائیں اور نوکر وغیرہ تھے۔ زارا کی امی گھر کا کام کاج نہیں کرتی تھیں، کھانا پکانا بھی باورچن کے ذمہ تھا۔ زارا بہت ہونہار نکلی۔ وہ اچھے خاصے افسانے اور کہانیاں لکھ لیتی تھی۔ انگریزی میں البتہ قدرے کمزور تھی، لیکن اپنی ذہانت کی بنا پر تھوڑے دنوں میں اچھی خاصی انگریزی اس نے سیکھ لی۔ اب میں اس کی کارکردگی سے مطمئن ہو گئی۔ مجھے زارا کو پڑھاتے ہوئے ابھی 2 ماہ گزرے تھے کہ اس گھر میں مجھے ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی۔ جب میں نے زارا سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہمارے پڑوس والا جو پرانا مکان ہے، یہ لڑکی اسی مکان میں رہتی ہے۔ اس کا باپ ضعیف تھا۔ سال بھر پہلے ہمارے اس ضعیف پڑوسی نے ابو کو بلا بھیجا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر میرے والد کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، یہ میری بیٹی نور ہے، میری وفات کے بعد یہ مکان فروخت کر کے اس کا نکاح کسی نیک لڑکے سے کر دینا۔
ایسی ہی باتیں کرتا ہوا وہ بیچارہ چند روز بعد وفات پا گیا۔ اس کی وفات کے چند ماہ بعد ابو نے نور کی شادی اپنے ایک جاننے والے سے کر دی، لیکن یہ وہاں خوش نہیں اور نہ ہی اسے اولاد ہوئی۔ یہ اکثر یہاں آ جاتی ہے اور ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ امی اس کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی ہیں۔ سردیوں کے دن تھے، اسکول میں موسم سرما کی چھٹیاں تھیں۔ اب نور نے باقاعدہ زارا کے گھر میں رہائش اختیار کر لی تھی۔ وہ بھرے بھرے جسم کی خوش شکل لڑکی تھی، سفید رنگت، گھنگریالے بال، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ، انابی لبوں پر مہکی ہلکی مسکراہٹ اس کے گول چہرے کو اور زیادہ پرکشش بناتی تھی۔ اکثر سجی بنی اور چوڑیاں ہاتھ بھر کر پہنتی تھی، جن کی جھنکار تمام گھر میں وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی۔ ایک دن ہم دھوپ میں بیٹھے پڑھائی میں مشغول تھے کہ زارا نے اچانک مجھ سے عجب بات کہی، مس، ابو اس نور کو بہت چاہتے ہیں، اسے اپنے کمرے میں بلا لیتے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو امی اس بات سے کیوں پریشان رہتی ہیں؟ نور کو تمہارے والد نے بیٹی بنایا ہے تو اس لیے اس کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ تمہارے گھر کو میں کا خیال کر کے آتی ہے، تبھی تمہارے ابو اسے توجہ دیتے ہوں گے تاکہ یہ خود کو لاوارث اور یتیم نہ سمجھے۔ میری بات سن کر زارا خاموش ہو گئی۔ ایک دن میں اسے پڑھا کر گھر جانے لگی تو زارا کی ماں کمرے میں آئیں اور بیٹی سے بولی، تم باہر جاؤ، مجھے تمہاری ٹیچر سے ضروری بات کرنا ہے۔ زارا کمرے سے چلی گئی، تب وہ بولی، میں صوفیہ، میں زارا کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میرے گھر کے حالات درست نہیں ہیں، شوہر بیٹی کی شادی پر آمادہ نہیں، کہتے ہیں کہ یہ ابھی چھوٹی ہے، اسے تعلیم مکمل کرنے دو۔ کیوں اتنی جلدی گھر سے نکالنا چاہتی ہو؟ دراصل وہ اس نوجوان لڑکی نور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی کہ میری بچی گھر پر ایسے چلن دیکھے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فوراً اس کی شادی کر دوں۔ تمہاری نظر میں کوئی اچھا لڑکا ہو تو بتاؤ۔ میں نے ان کو سمجھانا چاہا کہ زارا ابھی واقعی کم عمر ہے، اس کی عمر شادی کے لائق نہیں ہے، امتحان سر پر ہیں، اسے تعلیم پوری کرنے دیں۔ آپ کے شوہر ٹھیک کہتے ہیں، آپ نہیں سمجھ رہی۔ گھر پر اگر بے حیائی کے مظاہرے ہوں گے تو بچی کے اخلاق پر کیا اثر پڑے گا؟ جبکہ اس کی کچی عمر ہے، سو جتنی جلد اس کی شادی کر دوں اچھا ہے، ورنہ گھریلو حالات اس بچی کے ذہن کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ فرخندہ بیگم نے مزید کہا، اکثر جب نور ان کے کمرے میں ہوتی ہے، میرے شوہر بلا جھجک کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیتے ہیں، تو میری بچی تجسس میں بے قراری سے گھر میں ٹہلتی ہے اور کبھی کبھی کھڑکیوں کی درزوں سے کمرے میں جھانکنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس خوف سے میں کہیں گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ اب فروری کا مہینہ تھا، مارچ شروع ہونے والا تھا اور سالانہ امتحانات سر پر تھے۔ زارا بہت اپسٹ رہتی تھی، وہ پڑھائی پر بالکل توجہ نہیں دے رہی تھی، اور میں فکر مند تھی کہیں کم نمبر نہ لائے، ورنہ میری بھی سب کی ہوگی۔ اتوار کی چھٹی تھی، پیر کی شام کو گئی تو گھر سے ڈھولک کی آواز آ رہی تھی۔ 5-6 لڑکیاں زارا کے کمرے میں اسے مہندی لگا رہی تھیں۔ میں حیران رہ گئی، پتہ چلا کہ رشتہ طے ہو گیا ہے۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی، انہوں نے بتایا کہ 2 ہفتے بعد شادی ہے۔ اب پڑھائی کہاں ہونا تھی، 15 سال کے قریب بچی کی عمر اور لڑکا وہ 40 برس کا ہے۔ زارا کی ایک سہیلی نے بتایا، رنڈوا ہے مگر دولت مند بہت ہے۔ کہاں پھنسا دیا تھا لڑکی کی ماں نے اس کو۔ مارچ آیا، امتحان ہوئے، اور جس دن زارا کا نتیجہ تھا اسی دن اس کی شادی تھی۔ اسکول سے پتہ چلا کہ اچھے نمبروں میں پاس ہوئی ہے۔ وہ ہونہار بچی پڑھائی کی شوقین تھی۔ خیر ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے تھے۔ ادھر لڑکی کی رخصتی ہوئی، ادھر چند دن بعد ہی اس کے باپ نے بیوی کی مار کٹائی شروع کر دی۔ کچن میں کام کرنے والی اور کھانا بنانے والی ملازمہ کو چھٹی دے دی گئی۔ گھر کا سارا کام کاج، چولہا اور کچن کی صفائی بیگم کے سپرد۔ بیگم اب چولہا صاف کر رہی ہیں، دونوں وقت روٹیاں پکا رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے باورچی خانے کی شکل ہی دیکھی تھی۔ میں نے زارا کو ٹیوشن پڑھائی تھی، میرا اس کا استاد اور شاگرد کا رشتہ تھا۔ مجھ کو زارا سے بہت انس ہو گیا تھا۔ تبھی جب میں نے یہ خبر سنی تب سے میرا چین سکون ختم ہو گیا تھا۔ جلد بازی میں کی گئی اس بے جوڑ شادی کے بعد جب زارا نے اپنے دلہا کی شکل دیکھی تو وہ رونے لگی۔ وہ اس کے قابل نہ تھا، نہ ہی وہ اس کم سن دوشیزہ کے خوابوں کا شہزادہ تھا، بلکہ شادی کے لائق ہی نہ تھا۔
وہ جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا زارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ کمسن دلہن سے اپنی محرومی کا بدلہ لینے کے لیے اس نے زارا پر اتنی سختی کی کہ وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بچی نے دوبارہ خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی بار اس خودکشی کے بارے میں اس کے والدین کو اطلاع نہ دی گئی۔ زارا کے شوہر نے معاملے کو چھپایا، مگر دوسری بار سب کو خبر ہو گئی کیونکہ جان بچانے والے ڈاکٹر نے خود زارا کے والدین سے رابطہ کیا۔ ماں روئی لیکن باپ کیا توجہ دیتا۔ بیوی سے کہا کہ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، اب خود سوگ مناؤ۔ میں نے تو منع کیا تھا کہ ابھی اس کی شادی کی عمر نہیں ہے، تمہیں جلدی پڑی تھی۔ مجھے جو رشتہ ملا میں نے بیاہ دی کہ عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا، آدمی دولت مند ہے، یہ عیش کرے گی، ملکوں کی سیر کرے گی۔ مگر اس نے تو وہاں جا کر سوگ منانا شروع کر دیا۔ شوہر کو سکون نہ ملے تو یہی ہوتا ہے پھر۔ زارا کا باپ نئی بیوی کے چاؤ میں گم رہا۔ فرخندہ شوہر سے ناراض ہو کر اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں جا چکی تھی۔ نہایت خوبصورت، باسلیقہ اور جوان عورت شوہر کی بے وفائی اور بے توجہی سے چند دنوں میں مرجھا کر رہ گئی۔ وہ نحیف و نزار وقت سے کہیں پہلے بوڑھی نظر آنے لگی۔ ایک روز کچھ سودا سلف لینے بازار جانے کو نکلی، قدم دہلیز پر رکھا ہی تھا کہ ایک چھوٹے سے زہریلے سانپ نے پاؤں پر ڈس لیا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہ آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا چچا زاد اسی وقت گھر آیا، دیکھا کہ فرخندہ دہلیز پر پاؤں پکڑے پڑی ہے تو اس نے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، مگر وہ اٹھ ہی نہ پا رہی تھی۔ تبھی بیوی کو آواز دی، دونوں نے مل کر اسے پلنگ پر ڈالا اور وہ ڈاکٹر کو لینے دوڑا، لیکن ڈاکٹر کے آنے تک اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ یہ ہوا زارا کی امی کا انجام، مگر اس ساری کہانی میں سب سے المیہ کردار زارا کا رہا، جسے اس نے طلاق دے دی اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ باپ دوسری بیوی سے صاحب اولاد ہوا تو زارا سے بالکل غافل ہو گیا۔ اس پر مال خولیہ کے دورے پڑنے لگے۔ حالت ایسی ہو گئی کہ پہروں فضاؤں میں دیوانوں کی طرح گھورتی رہتی، منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، ہفتوں منہ ہاتھ نہ دھوتی اور نہ کپڑے بدلتی، بال الجھے ہوئے ایک جگہ بیٹھتی تو گھنٹوں وہاں ہی بیٹھی رہتی، اور نور اپنے 2 چھوٹے جڑواں بیٹوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ زارا سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ 1-2 بار میں اس سے ملنے گئی اور اس کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر کر لوٹ آئی۔ میں نور سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی کہ اسے کچھ سمجھاتی۔ میں بھلا کون ہوتی تھی اس کے بارے میں اس کے گھر والوں کو کوئی بات کہنے والی؟ وہ تو مجھے اس سے ملنے سے ہی منع کر دیتے۔ اس کے وارث تھے، باپ زندہ تھا۔ کاش زارا کی ماں نہ مرتی تو اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ بیٹی کو گلے لگا لیتی، اسے سنبھال لیتی۔ اس کا ممتا کا مضبوط رشتہ تھا۔ اس کے چچا تھے، چچا زاد تھے، خالائیں تھی، لیکن سبھی چپ رہے۔ کسی نے اس کے پاس داری نہ کی۔ مجھے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ زارا ایک ہونہار بچی تھی، اگر اعلیٰ تعلیم کر لیتی تو ضرور ملک کا نام روشن کرتی، اچھی ڈاکٹر یا ماہر تعلیم بن سکتی تھی۔ مگر افسوس ایک مرد کی خود غرضی کی بھینٹ چڑھ گئی، اور وہ مرد بھی اس کا اپنا باپ تھا۔ نور سے اس کے 5 بچے ہو گئے تو اس شخص نے زارا کو بھلا دیا۔ اتنا نظر انداز کیا گیا اسے کہ دیکھنے والے اسے پاگل کہنے لگے۔ نہ کھاتی پیتی اور نہ کپڑے بدلتی۔ ناخن بڑھ گئے تو سوتیلی ماں نے ان کو کاٹنے کی زحمت بھی نہ کی۔ سر میں جوئیں پڑ گئیں، بجائے سر کی صفائی کرتے انہوں نے اس کے خوبصورت لمبے بال ہی کاٹ دیے۔ جس روز اس کے بال کاٹے جا رہے تھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر اسے اتنی تو سمجھ تھی کہ اس کے پیارے خوبصورت بالوں پر سر مڑنے کی مشین پھیری جا رہی ہے۔ پھر ایک دن اس کے والد نے بغرض علاج اسے پاگل خانے داخل کرا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، علاج ہوا یا نہیں، میں نہیں جانتی کہ میں اس کے گھر اب نہیں جا سکتی تھی کیونکہ نور برا مانتی تھی۔ اب گھر پر اس کا راج تھا، وہی اس گھر کی مالکہ تھی، جس کو چاہتی آنے دیتی، جس کو چاہتی نہ ملتی۔ کتنے برس گزر گئے، میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بھی میں اس معصوم پیاری سی لڑکی کو نہیں بھول سکی۔ کاش اس کی ماں سلامت ہوتی اور اس نے وہ غلط فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج زارا شاید اچھی زندگی جی رہی ہوتی، اور اس کے باپ نے بھی اس کی ماں کو جلد بازی میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا، ورنہ ایک ماں کب چاہتی ہے
کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔